آپ نے کہا کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور اخوت میں ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک انسان کا جسم ہوتا ہے اور اس جسم کے اندر بہت سارے اعضاء ہوتے ہیں، اور کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو اس تکلیف میں پورا جسم شریک ہوتا ہے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا۔ محترم حاضرین، اللہ کی نصرت اور اللہ کی تائید اس وقت حاصل ہوتی ہے جب مسلمانوں کے اندر وہ اسباب موجود ہوں، وہ عوامل موجود ہوں جن کی وجہ سے نصرت الہی کا استحقاق پیدا ہوتا ہے، اور ان عوامل، ان محرکات اور اسباب میں سے ایک اہم چیز مسلمانوں کی اخوت، ان کا بھائی چارہ، ان کا اتحاد اور ان کی یکجہتی ہے۔ مسلمانوں میں اگر اختلاف ہوگا، اگر افتراق اور انتشار کی کیفیت ہوگی تو اللہ کی تائید اور نصرت حاصل نہیں ہوگی، اور اگر ان کے اندر اتحاد اور اتفاق ہوگا اور ایک امت کی حیثیت سے وہ زندگی بسر کریں گے تو اللہ کی تائید ہو۔ ید اللہ مع الجماعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی تائید اجتماعیت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، متحد امت کو اللہ تعالیٰ اپنی تائید سے نوازتا ہے، اور انتشار یہ کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ افتراق سے کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ
کہ آپس میں اختلاف مت کرو، انتشار مت پیدا کرو، ورنہ ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ سے مراد یہ ہے کہ تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی، تمہارا اقتدار ختم ہو جائے گا، تمہارا رعب ختم ہو جائے گا، تمہاری سلطنت ختم ہو جائے گی، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو انتشار اور افتراق ایک ایسی چیز ہے جس سے کمزوری پیدا ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نصرت الہی سے محرومی ہو جاتی ہے۔ اللہ کی تائید منتشر لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتی، متحد لوگوں کے ساتھ ہوتی۔ اتحاد قوت کا ذریعہ ہے، اتفاق قوت کا سرچشمہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ٹکڑے ٹکڑے مت رہو، افتراق اور انتشار کا شکار مت بنو، متحد ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی رسی اللہ کا دین ہے، اللہ کی رسی وہ نصب العین ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے مقرر کیا ہے۔ یہ کتاب الہی یہی ذریعہ اللہ سے جوڑنے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ یہ اللہ کی کتاب، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک مضبوطی سے اس کو تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تمہاری ہدایت کی ضامن یہ کتاب ہے، اس کی گارنٹی دینے والی یہ کتاب، اللہ سے رشتے کو مضبوط کرنے والی یہ کتاب، تمہارے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے والی یہ کتاب۔ ظاہر ہے کہ اتحاد پیدا ہوگا جب فکر کی یکسانیت ہوگی، جب نصب العین کی یکسانیت ہوگی۔ یہ اللہ کی کتاب ایمان کو مضبوط کرنے والی چیز ہے، اسلامی فکر پیدا کرنے والی چیز ہے۔ جب امت کے لوگ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامیں گے، اس کتاب کو پڑھیں گے، اس پر غور کریں گے، اس سے ان کے اندر دلچسپی ہوگی تو ان کے خیالات یکساں ہوں گے، ان کے تصورات یکساں ہوں گے، ان کی آرزوئیں یکساں ہوں گی، کیونکہ سرچشمہ ایک ہوگا۔ سب لوگ اللہ کی کتاب پڑھیں گے، اللہ کی کتاب سے ہدایت حاصل کریں گے، ان کی فکر کی آبیاری کتاب اللہ سے ہوگی تو ان کے فکر میں یکسانیت ہوگی، ان کی سوچ میں یکسانیت ہوگی، ان کی تمنا اور آرزو یکساں ہوگی، ان کا نصب العین ایک ہوگا تو ان کے اندر اتحاد ہوگا، وہ ایک جماعت بن کر کے رہیں گے، ایک امت بن کر کے رہیں گے۔ اس لیے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ ان کا نصب العین کیا ہے، وہ خیر امت کی حیثیت سے اس دنیا میں اٹھائے گئے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے اٹھایا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر تمہارا ایمان، یہ تمہارا نصب العین، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، معروفات کا قیام، نیکیوں کو پروان چڑھانا، برائیوں کو مٹانا، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کرنا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کرنا۔ ظاہر ہے کہ اس نصب العین کا جب شعور ہوگا، اس مقصد کا جب ادراک ہوگا تو امت کے اندر فکری یکسانیت پیدا ہوگی، ہم آہنگی پیدا ہوگی، ایک ہی منزل ہے،
ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی مشن ہے۔ یہ مشن ہی ہمارے درمیان اتحاد پیدا کرے گا، یہ مقصد ہی ہمارے درمیان اتحاد پیدا کرے گا۔ کیونکہ اگر مقاصد الگ ہوں تو لوگ متحد نہیں ہو سکتے، سب کی دنیا الگ ہوگی۔ لیکن اگر مقصد ایک ہوگا تو سب کے اندر ایک فکری ہم آہنگی ہوگی، ایک ہی منزل ہے جس کی طرف جانا ہے، یہی چیز جوڑنے والی ہے۔ تو قرآن نے صرف یہ نہیں کہا کہ متحد ہو جاؤ، بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ اتحاد کس بنیاد پر ہوگا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کے دین کی بنیاد پر متحد ہو جاؤ۔ دنیا کی بنیاد پر اتحاد نہیں پیدا ہوگا، کیونکہ دنیاوی مقاصد سب کے الگ الگ ہیں، سب کی دنیا الگ الگ ہے۔ کوئی کہیں کھینچے گا، کوئی کہیں کھینچے گا۔ دین کی بنیاد پر اتحاد ہوگا، نسب العین کی بنیاد پر اتحاد، مشن کی بنیاد پر اتحاد ہوگا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور جدا جدا نہ رہو۔ تفرقہ تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک مثال قرآن مجید نے پیش کی، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یاد کرو اللہ نے جو تمہارے اوپر نعمت کی ہے اس کو یاد کرو، اللہ کا احسان یاد کرو۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی، اور اللہ کی نعمت کے نتیجے میں تم بھائی بھائی بن گئے۔ اسلام کی آمد سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے عربوں کے درمیان بڑا شدید اختلاف تھا، بڑا شدید اختلاف، عصبیتیں تھیں، لڑائیاں تھیں، جھگڑے تھے، قبیلوں کے درمیان دشمنیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی بات پر برسہ برس لڑائی ہوتی تھی۔ گھوڑ سواری ہو رہی ہے، گھوڑوں کا مقابلہ ہو رہا ہے، اس میں کسی کا گھوڑا آگے چلا گیا، اس پہ لڑائی ہو جاتی تھی، برسہ برس لڑائی ہوتی رہتی، خوریزی ہوتی رہتی، انتقام در انتقام۔ تو قرآن مجید نے یاد دلایا کہ یاد کرو کہ اسلام سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کتنی دشمنی تھی تمہارے اندر۔ اذ کنتم اعداء، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ تو اللہ کی نعمت یعنی اللہ کے دین کے نتیجے میں تم بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کی بنیاد پر لوگوں کو متحد کر دیا، اور اسی نسب العین کی بنیاد پر لوگوں کو متحد کر دیا، ان کے اندر ایمان پیدا کیا، اللہ کا خوف پیدا کیا، تقوی پیدا کیا، خدا ترسی پیدا کی، اللہ سے محبت پیدا کی، آخرت کی فکر پیدا کی، قرآن سے شغف پیدا کر دیا، اور قرآن ان کی فکری غذا بن گئی، قرآن سے محبت اور دلچسپی پیدا ہو گئی۔ وہ رات میں اٹھ کے قرآن پڑھتے تھے، تنہائیوں میں قرآن پڑھتے تھے، تو اس کے نتیجے میں ان کے درمیان بے نظیر اتحاد پیدا ہو گیا۔ اب ان کا مشن ایک تھا، دعوت، اللہ کا کلمہ سربلند کرنا، قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا، بس یہی دھن تھی۔ تمام چیزیں سب ختم ہو گئی، جھگڑے ختم ہو گئے، دشمنیاں ختم ہو گئیں، عداوتیں مٹ گئیں، عصبیتیں ختم ہو گئی، وہ ایک امت بن گئے۔ اللہ کی کتاب نے ان کو جوڑ دیا، ایک نسب العین نے ان کو اکٹھا کر دیا۔ قرآن مجید میں کہا گیا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، اے نبی اعلان کر دیجئے یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا طریقہ، یہ میری سنت ہے۔ وہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میں دعوت الی اللہ کا کام کر رہا ہوں، علی بصیرۃ، علی وجہ البصیرت، پورے اطمینان کے ساتھ کہ اسلام ہی حق ہے، بندگی رب کی دعوت یہی حق ہے، کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں۔ یہ اطمینان کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ قرآن سے پیدا ہوتا ہے۔
یہ بالیدگی قرآن کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ قرآن حق اور باطل کو واضح کرتا ہے۔ جتنا قرآن سے تعلق ہوگا، قرآن پر تدبر ہوگا، اتنا ہی شرح صدر ہوگا، اطمینان ہوگا۔ وَمَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد سب گمراہیاں ہیں۔ یہ نور ہے، اسلام کا راستہ، یہ ہدایت کا راستہ ہے، باقی سب گمراہی ہے، سب ضلالت۔ کہا کہ اعلان کر دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں پورے اطمینان اور شرح صدر کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، بلا رہا ہوں۔ انا ومن اتبعنی، میں بھی بلا رہا ہوں اور میرے متبعین بھی بلا رہے ہیں۔ جو بھی اللہ کے رسول پر ایمان لاتا تھا اور آپ کی تربیت میں آتا تھا، وہ ایک داعی بن جاتا تھا۔ اس کے ذریعے سے لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ وہ اپنے حلقے اثر میں، اپنے احباب میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے دوستوں میں اسلام کی دعوت کا کام کرتے۔ ہر آدمی داعی تھا۔ انا ومن اتبعنی، میں بھی دعوت کا کام کر رہا ہوں اور میرے متبعین بھی دعوت کا کام۔ یہی ایک مشن ہے، تمام انبیاء کے یہی مشن تھا، اسی کے لیے وہ آئے اور اپنے امت کے اندر یہی جذبہ پیدا کیا، اور اسی کے ذریعے سے امتوں کے اندر اتحاد پیدا ہوتا۔ مسلمانوں کے اندر اگر دعوتی جذبہ پیدا ہو جائے، ان کو یہ شعور حاصل ہو جائے کہ وہ ایک دعوتی امت ہے، ان کا ایک مشن ہے، ان کا ایک مقصد ہے اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا، تو جتنے اختلافات ہیں سب ختم ہو جائیں گے، چھوٹی چھوٹی باتیں سب نظر انداز ہو جائیں گی۔ جب کوئی بڑا مقصد سامنے ہوتا ہے تو چھوٹے موٹے اختلافات نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ اسی بنیاد پر اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یاد کرو تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، جان کے پیاسے تھے، خون کے پیاسے تھے، تو اللہ کی نعمت، اللہ کے دین کے نتیجے میں، ایمان کے نتیجے میں تم بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو آگ کے دہانے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، تباہی کے گڈھے کے کنارے کھڑے تھے، بربادی کے کنارے کھڑے تھے، اس کے کگار پہ کھڑے ہوئے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنَّا، اللہ نے اسے تم کو نکال لیا، اپنے پیغمبر کے ذریعے سے، اپنی کتاب کے ذریعے سے، اپنے دین کے ذریعے سے، اپنی ہدایت کے ذریعے سے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اپنی آیتیں کھول کھول کر کے تمہارے سامنے رکھتا ہے تاکہ تم ہدایت کے راستے پر آ جاؤ، راہ راست پر آ جاؤ۔ تو یہی چیز ہے جو متحد کرنے والی ہے، اللہ کی کتاب، اپنے مقصد کا شعور، اور یہ اتحاد جتنا مضبوط ہوگا اللہ کی نصرت اور اللہ کی تائید سے اتنے ہی ہم قریب ہوں گے، جتنا انتشار ہوگا اللہ کی تائید سے اتنا ہی ہم محروم ہوں۔ آج جو ہماری صورتحال ہے، ہمارے اندر جو اختلاف ہے، انتشار ہے، عصبیتیں ہیں، دشمنیاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سے ہمارا رشتہ کمزور ہے، اپنے مقصد زندگی کے شعور سے ہم نابلد ہیں، اپنے نسب العین کے لیے جدوجہد اور قربانی کا جذبہ ہمارے اندر نہیں، اسی جذبے کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اسی بنیاد پر ہمارے درمیان اتحاد ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دی ہیں کہ کیسا اتحاد مسلمانوں میں ہونا چاہیے، کیسا اتفاق مسلمانوں میں ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مومن مومن کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے ایک عمارت ہوتی ہے، ایک دیوار ہوتی ہے، اس کے اجزاء ایک دوسرے کو طاقت پہنچاتے ہیں، ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو طاقت پہنچاتی ہے، اس طرح سے ایک مضبوط دیوار بنتی ہے۔ تو اسی طرح سے اہل ایمان ایک دوسرے کو طاقت پہنچاتے ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی منزل ایک ہے، ان کا مقصد ایک ہے، ان کا نسب العین ایک ہے، اس لیے وہ اپنے بھائی کے خیر خواہ ہوتے ہیں، اس کے غم گسار ہوتے ہیں، اس کا تعاون کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کا بھلا چاہتے ہیں اور اس کا برا نہیں چاہتے۔ ایک اور مثال آپ نے بیان کرتے ہوئے کہا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ آپ نے کہا کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور اخوت میں ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک انسان کا جسم ہوتا ہے،
اور اس جسم کے اندر بہت سارے اعضاء ہوتے ہیں، اور کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو اس تکلیف میں پورا جسم شریک ہوتا ہے۔ پیر کی انگلی اگر کٹ جائے تو درد جو ہے پورا بدن محسوس کرتا ہے، صرف انگلی میں درد نہیں ہوگا، آنکھوں سے نیند غائب ہو جائے گی، بخار آ جائے گا، پورے بدن کے اندر تپش آ جائے گی۔ اذا اشتکا منہ عضو، جسد انسانی کا ایک عضو بھی اگر متاثر ہو تو پورا جسم اس کے درد میں شریک ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو ایک جسم کی طرح ہونا چاہیے کہ اگر کسی ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو اس تکلیف کو ہمیں اپنی تکلیف سمجھنا، ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ ہمارا کوئی بھائی اگر ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو محسوس کرنا چاہیے، وہ اگر بھوکا ہے اس کی بھوک کو محسوس کرنا چاہیے۔ یہ اہل ایمان کی مثال ہے، اور اس طرح سے اہل ایمان کو ہونا چاہیے۔ اور جب ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی۔ مدینہ آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولین توجہ جن امور کی طرف دی ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ آپ نے مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، مواخات قائم کیا۔ مہاجرین مکہ سے آئے تھے، انصار مدینہ کے رہنے والے تھے، آپ نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بلاتے، کہتے تم دونوں بھائی ہو، اور اس مواخات کا اتنا خیال رکھا انہوں نے کہ جس طرح سے سگے بھائیوں کا خیال رکھا جاتا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت سعد ابن ربیع، ان دونوں کے درمیان آپ نے مواخات قائم کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر تھے، مکہ سے آئے تھے۔ سعد ابن ربیع انصاری تھے، مدینہ کے رہنے والے تھے، خوشحال تھے۔ دونوں کو آپ نے کہہ دیا تم دونوں بھائی ہیں۔ حضرت سعد نے کہا کہ عبد الرحمن، میں مدینے کا ایک مالدار انسان ہوں، میں آدھا مال تم کو دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول نے تم کو میرا بھائی بنا دیا، اور میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میں ایک سے علیحدگی اختیار کرنے کے لیے تیار ہوں، تم ان سے شادی کر لو۔ یہ پیشکش تھی حضرت سعد کی طرف سے۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا بارک اللہ فی اہلک و مالک، دلونی علی السوق۔ وہ تاجر تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کے مال میں اور آپ کے اہل میں برکت دے، میں ایک تاجر انسان ہوں، مجھے تو یہاں کے مارکیٹ کے بارے میں بتا دیجیے۔ اور اس کے بعد انہوں نے تجارت شروع کر دی، اور چند ہی دنوں کے بعد انہوں نے شادی کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی، شادی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے پر خوشبو کے آثار دیکھے، آپ نے محسوس کیا کہ شادی ہوئی ہے۔ آپ نے کہا مبارک ہو، اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کا صحیح۔ تو ایک طرف آپ حضرت سعد کا جذبہ دیکھیے، پیشکش کیا انہوں، دوسری طرف حضرت عبد الرحمن کا رویہ دیکھیے، کہ اللہ برکت دے آپ کے مال میں، آپ کے اہل میں، مجھے تو مارکیٹ کا پتہ بتائیے، میں تجارت کروں گا۔ اچھا، انہوں نے شادی کر لی، نکاح میں اللہ کے رسول شریک نہیں تھے۔ بعد میں پتہ چلا اللہ کے رسول کو کوئی شکایت نہیں ہوئی، یہ نہیں کہا کہ مجھے بتایا نہیں، شادی کر لیا۔ شادی ایک آسان معاملہ ہے، سادگی کے ساتھ کرنی چاہیے، آسانی کے ساتھ کرنی چاہیے، اس میں بہت زیادہ پیچیدگی کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول کو کوئی شکایت نہیں ہوئی کہ تم نے مجھ کو کیوں نہیں بلایا، اکیلے ہی شادی کر لیا، مجھے شریک نہیں کیا۔ اور جو سنت چیز تھی ولیمہ، آپ نے اس کی طرف رہنمائی کر دی۔
تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، آج جن حالات سے ہم دوچار ہیں اور جو خطرات ہمارے سامنے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری صفوں میں اتحاد بہت ضروری ہے، اتفاق بہت ضروری ہے، بھائی چارہ بہت ضروری ہے۔ اپنی صفوں کو مضبوط کیجئے، اخوت اور بھائی چارہ مستحکم کیجئے۔ اللہ کی تائید اسی وقت ملے گی، اللہ کی نصرت اسی وقت ملے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمارے درمیان اتحاد پیدا ہوگا اللہ کی کتاب کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اختیار کرنے کی بنیاد پر، اپنے مقصد زندگی کے ادراک کی بنیاد پر۔ اور کوئی دوسری چیز ہم کو جوڑ نہیں سکتی ہے۔ دوسری بنیادیں جو مادی بنیادیں ہیں وہ ہمارے درمیان انتشار پیدا کریں۔ نسب العین کی بنیاد پر اتفاق پیدا ہوگا، اللہ کی کتاب کی بنیاد پر اتفاق پیدا ہوگا، اللہ کے کلمے کی سربلندی کی جدوجہد کی بنیاد پر اتفاق پیدا ہوگا۔ اس لیے ہمیں مل جل کر کے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا چاہیے، جماعت بن کر کے رہنا چاہیے، اجتماعیت کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ہماری جو عبادات ہیں وہ بھی ہمیں اجتماعیت کا درس دیتی ہے۔ ہم نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ کا اجتماعی نظم قائم کرتے ہیں، ہم رمضان میں ایک ساتھ روزے رکھتے ہیں، اور ہمارے حج کا اجتماع تو عالمگیر ہوتا ہے، دنیا بھر سے فرزندان توحید اکٹھا ہوتے ہیں، اور ان کا لباس ایک ہوتا ہے، احرام کے لباس میں ہوتے ہیں۔ ایک سفید چادر ہے جو تہمت کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ایک سفید چادر ہے جو کندھے پہ ڈال لیتے ہیں، اور سب کی زبان پر ایک ہی بات ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ چاہے وہ بر صغیر کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ افریقہ کے رہنے والے ہوں، چاہے یورپ کے رہنے والے ہوں، چاہے امیر ہوں چاہے غریب ہوں، سب کا ایک لباس اور سب کی زبان پر ایک ہی ترانہ۔ وحدت اور یکسانیت اور اجتماعیت کا ایسا روح پرور منظر ہوتا ہے کہ اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ کے واسطے ہمیں متحد ہونے کی ضرورت، اپنے اختلافات کو ختم کرنے کی ضرورت، اپنے نسب العین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔